MIM فلور لیڈر اکبرالدین اویسی نے آج اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ریاست کی ترقی کے لیے جو بہتر ہوگا وہ اس کی تائید و حمایت کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو ریاستی عوام کے مفید میں نہیں ہوگا وہ اس کی سختی سے مخالفت کریں گے۔ انہوں نے ایوان اسمبلی کی یہ بھی واقف کرایا کہ رات کے اوقات میں دکانیں جلد بند کرنے کی وجہ سے چھوٹے کاروباریوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ کے مسلمانوں نے ان کو بھی جتایا ہے، ان کو بھی جتایا ہے، لیکن نہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہیں جتایا ہے، اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے و سازشیں بنائی گئیں، کوششیں کی گئیں، لیکن وہ سازشیں، وہ منصوبے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، ہم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کبھی یہ یہاں سے یہاں آتے ہیں، کبھی وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، اور بے باکی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ بہتری کے لیے ہے، ہم اس کی تائید کریں گے۔ جو ریاست کے عوام کے خلاف ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ ہم کھڑے رہ کر اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے۔ ہم مسلمانوں کی آواز بن کر اس ایوان میں گونجتے رہے ہیں، ہماری آواز گونجتے رہے گی، اور ہم اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ چھوٹے بیوپاریوں کا بھی آپ خیال کریں گے، آٹو والوز کا خیال کریں گے، مائنورٹیز کے ایشوز جب اٹھائیں اس کے تعلق سے آپ سنجیدہ رہیں گے، اردو کے تعلق سے ہم نے جو اٹھایا ہے، اور اس کے ساتھ سر ہائی ٹیک سٹی میں دکانیں 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں سر۔ آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے 10:30 11 بجے اولڈ سٹی میں دکانیں بند کر دے رہے ہیں سر۔ یہ چھوٹے کاروبار والے ہیں سر، تھوڑا ان پہ بھی رحم کریے۔ میری آپ سے ادباً درخواست ہے کہ ایک میٹنگ بھی بلائیے، مائنورٹیز کے ایشوز کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کام کرے گی، عوام کے دلوں کو جیتے گی، اپنے مینیفیسٹو کو مکمل کرے گی، چاہے کتنا بھی پیسہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کی حکومت اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی۔ 70 برس کی اس تاریخ میں مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو لیفٹ اینڈ رائٹ بانٹا گیا۔ اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ان کی روش کچھ اور ہوتی ہے، اور اسی روش کا نتیجہ ہے کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 ایکڑ اراضی چلے گئی، آج نہیں ہے۔ پرانے شہر میں روڈ وائڈننگز کی منظوریاں ہوئی ہیں، لیکن روڈ وائڈننگز نہیں ہوئے ہیں۔ بوجا گٹا میں وہاں پہ ہاؤسنگ کے لیے بار بار مطالبہ کیا گیا، نہیں ہوا۔ میں یہ بھی بات آپ سے کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایوان اسمبلی میں اس مسئلے کو بار بار اٹھایا، اور اس وقت کے چیف منسٹر KCR صاحب نے منظوری دی تھی، لال دروازے کی مندر کے لیے 20 کروڑ روپے منظور کیے تھے، لیکن آج تک بھی لال دروازے کی اس مندر کے کام کے لیے آغاز نہیں ہوا۔ میٹنگیں تو بہت ہوئی لیکن کام نہیں ہوا، اور پرانے شہر کے پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے لیے، ہاکرز کے لیے بریجز ڈالنے کا اعلان کیا گیا، وہ بھی کام ابھی پینڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا آپ سے کہ آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں اتنے وعدے، اتنے اعلانات، سب کچھ کیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مینیفیسٹو میں اردو کا ذکر نہیں تھا۔ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا تو TRS کی حکومت نے اور KCR صاحب نے دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا گیا، لیکن اردو کے ساتھ انصاف ہوا، لیکن جیسے ہونا تھا ویسا نہیں ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے، اردو کو اس کا جائز حق دیں گے، اور اردو بولنے والوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ اردو جب دوسری سرکاری زبان ہے تو جتنے بھی کمپیٹیٹو ایگزامز ہیں، جتنے بھی پروموشن کے ایگزامز ہیں،
डिपार्टमेंटल, उसको उर्दू में भी मुनक्किद करना चाहिए ना। आपकी दावत पे हम आए थे, लोग समझ रहे हैं कि हम आपके पास भाग के गए थे। भाई आप दावत दिए थे, आप बुलाए थे, हम आए थे, और आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कहा कि मेट्रो ट्रेन को जो पुराना रूट है उस पे लाएंगे, और उसके साथ साथ आगे भी जो चंद्रायन गुट्टे से, सर आई एम कंक्लूडिंग सर, आगे भी उसको चंद्रायन गुट्टे से एलबी नगर से लेते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके जाकर वहां पे ख़त्म करेंगे बोले, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा।